بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ترتیب رکھی ہے۔ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرو اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، لیکن یہاں ترتیب الٹ دی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا حکم دینا اس وقت تک مؤثر اور فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کرو گے۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو نماز کے لیے کہنا بالکل بیکار ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو اور ان کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے بلایا۔ بچہ آنے میں تردد کر رہا تھا، انکار کر رہا تھا، تو اس خاتون نے کہا تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ خوشی کے مارے بھاگ آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے بچے کو یہ جو کہا کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے، تو کیا تمہاری واقعی کچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک کھجور تھی اور یہ کھجور اس کو دینے کی نیت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہوتا اور گناہ ہوتا، اس لیے کہ تم بچے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہو، گویا اس کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی۔ لہذا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیوی بچوں کو جو بھی حکم دو پہلے خود اس پر عمل کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔